سید صاحب ایک بات دیکھیں کہ چاروں خلفائے راشدین کو ان پہ اعتماد تھا، ان کے علم پہ، ان کے فضل پہ، ان کے تقوی پہ، ان کے زہد پہ اور ان کی شجاعت پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ یہ جو سوال آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ قرآن عزیز اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما چکے تھے اور ان کے قبیلے اور خاندان کی بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی سنی جاتی ہے، لہٰذا آپ جائیے اور جا کر ہمارے لیے سواری طلب کیجیے۔ چونکہ یہ جیش عسرت تھا، تنگی کا دور تھا، تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد کثیر تھی، سواریوں کی قلت تھی اور سفر دور کا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر لشکر ہیں، آپ قائد ہیں، تو جو اصحاب ساتھ جہاد کرنے والے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو پورا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کی گزارش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال کی کیفیت میں تھے، تو فرمایا واللہ میں تمہیں سواریاں عطا نہیں کروں گا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت سواریاں تھیں نہیں، یعنی اسی معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہیں نہیں اس لیے میں عطا نہیں کروں گا۔ یہ واپس لوٹ گئے تو اتفاق سے کچھ سواریاں مل گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیے اور ان کے جا کر بلائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوئے تو حضور نے سواریاں بھی عطا فرمائی، اور اسی وقت جو آیت مبارکہ نازل ہوئی قرآن عزیز کی طرف سے وہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے تعریف تھی۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ فرمایا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں وہ لوگ کہ جن کو رہ جانے کے لیے ہم نے مواخذہ نہیں کرنا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ان کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس حاضر ہوئے اس لیے تاکہ آپ انہیں سواریاں دیں، لیکن آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم، میں نہیں پاتا ایسی چیز جس پر تمہیں سوار کروں۔ تو وہ اس حال میں لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے غم کے لیے کہ آپ کی معیت میں جہاد نہ کر سکیں گے، اور اس بات پر بھی کہ ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جنہیں وہ خرچ کر کے آپ کی معیت میں جہاد کریں۔ یہ قرآن عزیز نے ان کی تعریف فرمائی، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحاب سے فرمایا تھا، فرمایا ان قریب تمہارے پاس ایسی قوم آنے والی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن عزیز کی آیت سبحان اللہ۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے تھے تو ان کی طرف اور ان کے خاندان کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اب اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم عمل اتنا زیادہ انہوں نے وصول فرمایا تھا، اور کیسے اعتبار سے، ایک تو ہے باقاعدہ سننا، قرآن عزیز سننا، حافظ قرآن بھی تھے، جی بالکل، قرآن عزیز کے حافظ بھی ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حافظ ہیں، بلکہ ان 6 احباب میں سے ہیں جن کو زمانہ نبوی میں فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ اللہ، اور یہ زمانہ نبوی میں فتویٰ دینے کی اجازت، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی، جی کوئی شک نہیں۔ اور علم اور بھی بہت طریقوں سے وصول فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک شخص حاضر ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے، اللہ رب العالمین نے جو آپ پر بسط فرمائی ہے کچھ مجھے بھی دیجئے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حالانکہ یہ بشارت کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، صرف اتنا فرمایا خوش ہو جا، ابشر، خوش ہو جا، لیکن وہ کہتا ہے مجھے زبانی کلامی خوشخبری نہیں چاہیے، مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ مال دیجئے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جناب بلال سے فرمایا اس نے تو بشارت کو رد کر دیا ہے، تم قبول کرتے ہو؟ بس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر آنکھوں پر رکھ کر قبول فرماتے ہیں۔ قبول کی، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن پڑا تھا جس میں آپ نے اپنے دستہائے مبارکہ، چہرہ مبارک اور کلی کر کے اس میں پانی ڈالا اور ان دونوں بزرگوں کو دیا پینے کے لیے۔ انہوں نے لیا، خود بھی پیا، چہرے پر بھی ملا، سینے پر بھی ملا، اور حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھیں، وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہیں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا لینا، یہ سارا تبرک خود نہ لے لینا، میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن ہائے مبارک، سرکار کے چہرے مبارک سے جو شے مس ہو کر آئی ہے، یقیناً اس میں علم بھی ہے، اس میں فضل بھی ہے، اس میں شجاعت بھی ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے جتنی برکتیں وجود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے اس میں عطا فرمائی۔ اس کی ڈیٹیل تو نہیں عرض کر سکتا، 14.5 صدیاں بعد بھی، 14.5 صدیاں پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس درخت کے نیچے وضو فرمایا تھا اور ظاہر ہے اس میں کلی بھی آپ کے لعاب دان بھی ہو، اس درخت کی آج بھی ٹکڑے لکڑی کے جن کو دیے سینکڑوں لوگ سبحان کینسر کے اور مختلف امراض کے جو شفا یاب ہو گئے۔